ابو، میں آج آخری بار آپ سے گزارش کر رہی ہوں، اگر مجھے کل موبائل نہ ملا تو میں ہرگز کالج نہیں جاؤں گی۔ میری سہیلیاں روز اپنے مہنگے موبائلوں کو اچھال اچھال کر میرا منہ چڑھاتی ہیں۔ مجھ میں اب مزید ہمت نہیں کہ ان کے طنز کا نشانہ بنتی رہوں۔ واجد غوری صاحب دن بھر دفتر کے گھن چکروں میں الجھنے کے بعد اب گھر کے دروازے کے اندر قدم رکھا۔ ان کی بیٹی ماہم ایک سانس میں یہ ساری باتیں ان کے گوش و گزار کر کے اپنے کمرے میں گھس گئی۔ غوری صاحب کی اہلیہ شبانہ غوری کچن کے دروازے پہ کھڑی یہ تماشا دیکھ رہی تھی۔ اس نے آ کر غوری صاحب کو سہارا دے کر لانچ کے صوفے پر بٹھا دیا اور کچن سے پانی لے کر آ گئی۔ پانی تھما کر ان کے ساتھ صوفے پہ بیٹھ گئی اور میاں بیوی آپس میں اپنی بیٹی کے رویے اور اس کے مطالبے پہ غور کرنے لگے۔ غوری صاحب کا ایک ہی موقف تھا کہ اس وقت ماہم کو موبائل فون رکھنے کی قطعی ضرورت نہیں، اسے اپنی پڑھائی پر بھرپور توجہ دینی چاہیے۔ موبائل اور دیگر فضولیات کے ساتھ کھیلنے کے لیے ابھی ایک لمبی زندگی پڑی ہے۔ ایک ماں کی حیثیت سے شبانہ غوری اپنے شوہر، اپنے بیٹی دونوں کی نفسیات سے بخوبی واقف تھی۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اپنے میاں کو کیا مشورہ دے۔ آدھے گھنٹے کی چیخ چخ کے بعد وہی ہوا جو آج کل ہر جگہ ہوتا ہے۔ میاں بیوی نے باہمی مشورے سے بیٹی کی ضد کے آگے سر تسلیم خم کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس فیصلے کے بعد غوری صاحب اپنے کمرے کی جانب چل پڑے، جبکہ شبانہ غوری دل میں گھٹن اور چہرے پہ مصنوعی مسکراہٹ سجائے بیٹی کو خوشخبری سنانے چل پڑی۔ وہ رات ماہم کی زندگی کی سب سے حسین اور طویل رات تھی۔ اس پر شادمرگ کی کیفیت طاری تھی۔ اگلے دن کے انتظار میں وہ ساری رات جاگتی رہی۔ اللہ اللہ کر کے رات گزر گئی۔ اس دن صبح اپنی کرنیں بکھیرنے والا سورج غوری صاحب کے خاندان کے لیے ایک خطرناک پیغام لے کر آیا تھا، مگر اولاد کی ضد کا پردہ بصیرت پہ حائل ہونے کی وجہ سے یہ پیغام کوئی سمجھ نہ کر سکا۔ کالج سے واپسی پر ماہم کو اپنا موبائل فون مل چکا تھا۔ موبائل فون ہاتھ میں لیے خوشی کے عالم میں کلا بازیاں کھاتے ہوئے اپنے کمرے میں گھس گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ حقیقت میں اس کے پاس موبائل فون ہے۔ ساری رات وہ موبائل کے ساتھ کھیلتی رہی۔ صبح آدھا گھنٹہ پہلے ہی وہ کالج جانے کی تیاری مکمل کر کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ پھر وہ کالج گئی اور پورا دن اپنا مہنگا موبائل دکھا دکھا کر سہیلیوں کا منہ چڑھاتی رہی۔ دن گزرتے گئے اور بات پرانی ہوتی گئی۔ ایک دن وہ کالج سے واپسی پر کالج سے متصل موبائل کی دکان سے اپنے نمبر پر بیلنس لوڈ کروا رہی تھی۔ اسے معلوم نہ ہو سکا کہ اس کے عقب میں کھڑا ایک شخص اپنے موبائل پر اس کا نمبر نوٹ کر کے وہاں سے جا چکا تھا۔ اس رات وہ معمول سے پہلے کمرے میں جا چکی تھی۔ ماں باپ نے سمجھا کہ شاید امتحان کی تیاری چل رہی ہے، مگر انہیں کیا معلوم تھا کہ زندگی کا ایک ایسا امتحان سر پہ آنے والا ہے جس کا نتیجہ ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ماہم نے کمرے میں گھستے ہی کنڈی چڑھا دی۔ حافظ متقدم کے طور پر اس نے کتابوں کا ایک پرندہ میز پر بکھیر دیا اور کرسی سے سر ٹکائے اپنے کسی سہیلی کے ساتھ گفتگو میں مگن ہوئی۔ ایک کے بعد ایک سہیلی سے باتیں کر کے وہ تھک گئی اور سونے کا ارادہ کر کے کرسی سے اٹھنے ہی والی تھی کہ اچانک موبائل فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ موبائل کی سکرین پہ ایک اجنبی نمبر بلنک کر رہا تھا۔ وہ کچھ دیر تک سوچتی رہی کہ یہ کس کا نمبر ہو سکتا ہے۔ کافی سوچ و بچار کے بعد اس کے ذہن نے یہ فیصلہ کیا کہ شاید کسی سہیلی کا نمبر ہوگا۔ وہ کافی عرصہ سے اس کے متعلق سوچتی رہی۔ اس دوران موبائل کی سکرین پہ موجود مس کالوں کی تعداد 4 تک پہنچ چکی تھی۔ 5ویں مرتبہ جب موبائل بجنے لگا تو اس نے کال ریسیو کر کے موبائل کان سے لگا لیا۔ ہیلو، کون؟ ہاں میں کاشف۔ کون کاشف؟ کس کو فون کیا ہے؟
آپ نے تھوڑی دیر توقف کے بعد میں کاشف بات کر رہا ہوں، کیوں فون کیا، کس سے بات کرنی ہے؟ وہ دراصل آپ سے بات کرنی تھی۔ بکواس بند کرو، آئندہ اس نمبر پہ کال کرنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے ماہم نے کال کاٹ دی اور زیر لب بڑبڑاتے ہوئے جا کر بستر پر لیٹ گئی۔ ابھی وہ اس فون کے بارے میں کشمکش میں پئی میں مبتلا تھی کہ اچانک موبائل پھر بجنے لگا۔ پھر وہی نمبر۔ اس نے موبائل کان سے لگایا اور گالیوں کی ایک گردان سنانے کے بعد موبائل آف کر کے سو گئی۔ دن تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ کاشف فون کرتا رہا اور ماہم اسے سنے بغیر گالیاں دیتی رہی۔ جب کاشف اپنی شرارت سے باز نہ آیا تو ماہم نے اپنی ماں کے واسطے سے والد کے سامنے اپنی پریشانی بیان کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنی ماں کو بلا کم وقاصت پوری کہانی سنا ڈالی۔ ماں نے اس کو سختی سے منع کیا کہ وہ اس کا ذکر اپنے ابو سے ہرگز نہ کرے ورنہ ادھم مچ جائے گا، اور ساتھ یہ بھی نصیحت کی کہ نامعلوم نمبروں سے کال ریسیو نہ کرے۔ ماں کی نصیحت نے کسی قدر اس کا بوجھ ہلکا تو کر دیا تھا، مگر ایک کاشف نامی اجنبی شخص اس کے اعصاب پہ سوار ہو چکا تھا۔ کچھ دنوں تک وہ اس کی کال نظر انداز کرتی رہی، مگر کاشف کی استقامت میں کوئی کمی نہیں آئی۔ اس نے ایک دن کاشف سے فیصلہ کن بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ آج وہ اپنا تمام تر غصہ کاشف پہ ڈالنے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ اسے پورا یقین تھا کہ رات 11 بجے کاشف کا فون آئے گا۔ اس نے تمام کام ملتوی کر دیے اور اپنے یادداشت کی ڈکشنری میں غصے کے الفاظ اور گالیوں کی اقسام میں اضافہ کرنے لگی۔ رات کے 11:07 پر اچانک موبائل تھر تھر کانپنے لگا۔ اسکرین پہ کاشف کا نمبر نمودار ہو چکا تھا۔ ماہم کی پیشانی پر کئی شکنیں نمودار ہو گئی۔ غصے کی وجہ سے دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی۔ دماغ ہانڈی کے گرم پانی کی طرح ابلنے لگا، ہاتھ لرزنے لگے۔ اس نے موبائل کان سے لگایا اور پورے جسم میں دوڑنے والے تمام غصے کو زبان پر مجتمع کرتے ہوئے گرجنے لگی۔ کمینے انسان، آخر تم چاہتے کیا ہو؟ تھوڑی دیر خاموشی کے بعد آگے سے جواب آیا، ایک مرتبہ میری بات تو سنو، اس کے بعد آپ کی مرضی۔ اگر آپ نے کہا تو اس کے بعد میں کبھی فون نہیں کروں گا۔ شیطان کی محنت رنگ لانے لگی تھی۔ کئی دن کے بعد کاشف کی نخل تمنا ہری ہونے کو تھی۔ پھر ماہم سنتی گئی اور کاشف بولتا گیا۔ 1 گھنٹے کے اندر کاشف نے ماہم کی تعریف میں زمین اور آسمان کے کلبے ملا کر اس کو شیشے میں اتار دیا تھا۔ وہی ماہم جو 1 گھنٹہ پہلے گالیاں دے رہی تھی، اب جب کاشف کال کاٹنے لگا تو اس نے پوچھا، پھر کب کال کرو گے؟ اس کے بعد ملاقاتوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہوا۔ وہ گھر سے کالے کے نام پر نکل جاتی، مگر دن بھر کاشف کے ساتھ کبھی مزار قائد کو کبھی کلفٹن کی سیر پہ چلی جاتی۔ وقت گزرتا گیا، دل بہلتا رہا۔ واجد غوری صاحب دفتر اور سماجی کاموں میں مصروف رہے۔ شبانہ غوری صاحبہ گھریلو کام کاج میں مگن رہی۔ اسی اثناء میں کالج کے سالانہ امتحانات قریب آ گئے۔ ماہم رات بھر جاگتی رہتی۔ ماں باپ کا خیال تھا کہ وہ رات بھر امتحان کی تیاری میں مصروف رہتی ہے، مگر رات بھر جاگ کر سکون سے سوئے ہوئے ماں باپ کے لیے ذلت کا ایک گہرا گڑھا کھودنے میں مصروف تھی۔ رات بھر وہ کاشف سے فون پہ باتیں کرتی اور صبح غنودگی کے عالم میں کالج چل دیتی۔ پھر ایک رات فون پہ بات کرتے کرتے اچانک کاشف نے کہا، آج رات کہیں آئس کریم کھانے کیوں نہ چلیں؟ ماہم نے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ یہ ناممکن ہے۔ کاشف ضد کرتا رہا، وہ انکار کرتی رہی۔
بات تلخی تک پہنچ گئی۔ کاشف نے دھمکی دی کہ اگر وہ آج نہ آئی تو وہ اس کے ساتھ تعلق ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا۔ کئی مہینوں کی ملاقاتوں کی وجہ سے وہ اس کے محبت میں پاگل ہو چکی تھی۔ بالآخر اس نے ہار مانتے ہوئے جانے کی حامی بھر لی۔ آپس میں ایک منصوبہ طے ہوا۔ منصوبے کے مطابق اس نے گھر بھر کا ایک جائزہ لیا اور ماں باپ کو خواب میں غفلت میں پا کر گھر کے دروازے کی طرف چل پڑی۔ گھر کے دروازے سے پرے کاشف ایک خوبصورت کار میں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر حیرت اور خوشی کے ملے جلے اثرات نمودار ہوئے، کیونکہ اس سے پہلے کاشف اسے ایک خستہ حال بائک پر گھمانے لے جاتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد کار شہر کی ایک مرکزی سڑک پر فراٹے بھر رہی تھی۔ ابھی وہ پوچھنے ہی والی تھی کہ ہم کہاں جا رہے ہیں کہ اچانک کار ایک حویلی نما مکان میں داخل ہوئی۔ ماہوم کو خوف کا ایک شدید جھٹکا لگا، مگر وہ بہت دیر ہو چکی تھی۔ کاشف کے منصوبے کے مطابق اس کے 5 دوست پہلے سے مکان میں موجود تھے۔ یہ کار بھی انہی میں سے کسی کی تھی۔ 2 دن بعد شہر کے مختلف اخباروں میں یہ خبر گوری صاحب کی عزت سر بازار نیلام کرنے کے لیے کافی تھی۔ معروف سماجی کارکن واجد غوری کی اکلوتی بیٹی کو گزشتہ رات اجتماعی طور پر عصمت دری کے بعد جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھی۔ مسخ شدہ لاش سپر ہائی کے قریب جھاڑیوں سے برآمد۔ یہ کہانی ان تمام لڑکیوں کے لیے ایک سبق ہے جو رات بھر لڑکوں سے فون پر بات کرتی ہیں، کالج کے نام پر اپنے عاشقوں سے ملاقات کرتی ہیں اور ماں باپ کو دھوکہ دیتی ہیں۔